السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي فبايعناه۔ حضرت جنادہ بن امیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم حضرت عبادہ بن صامت کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ بیمار تھے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی عطا کرے، آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کریں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائے۔ ٹھیک ہے، ینفعک اللہ، ایسی حدیث بیان کیجئے کہ آپ کو نفع ہو اس سے، اور جسے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بھی ہو۔ انہوں نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بلایا اور ہم نے آپ کی بیعت کی۔ فقال فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع والطاعۃ فی منشطنا ومکرہنا واسرنا ویسرنا واسرۃ علینا والا ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، ہم سے جن باتوں کا عہد لیا تھا وہ یہ تھی کہ ہم خوشی میں، ناگواری میں، تنگی میں، کشادگی میں اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی اپنے امیر کی بات کو سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، اور حکمرانوں کے ساتھ حکومتی معاملات میں کوئی جھگڑا نہیں کریں گے الا یہ کہ حکمران اعلانیہ کفر کریں اور ہم ان کو دیکھ لیں اور ہمارے پاس واضح دلیل موجود ہو تو پھر ہم اعلان جنگ کریں گے، ویسے اعلان جنگ نہیں کریں گے۔ اچھا جی، آج ایک اور نیا لفظ جس کا اضافہ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں بیعت۔ پہلی بات تو حدیث میں جو آئی اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت کی خدمت میں جب ایک صحابی حاضر ہوئے، وہو مریض، اس حال میں کہ حضرت عبادہ بن صامت بیمار تھے، یعنی کہ وہ ان کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے، ان کا حال پوچھنے کے لیے گئے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائے اور جسے آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہو۔ یہاں پر آپ کو صحابہ کرام کی تربیت نظر آتی ہے کہ عیادت کرتے ہوئے ان کی گفتگو کیا تھی۔ ہمارے ہاں ہم کسی کا حال پوچھنے چلے جائیں تو سارے گھر کا حال پوچھتے ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ویسے وہ بیمار کی عیادت کے لیے گئے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث اس حال میں بھی سنائیے جو آپ کو نفع دے، یعنی آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے
اور اگر آپ دنیا سے جائیں بھی تو ہمیں اس وقت بھی یہ فکر ہے کہ آپ ہمیں حدیث سنا جائیں تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، نفع مند علم بنے۔ یہ ہوتے ہیں ایمان کے ساتھی، کہ ساتھی بیمار ہے تو صرف اس کی دنیا کی نہیں بلکہ اس کی آخرت کی بھی فکر ہے۔ اور کہا اگلی بات یہ، بے شک آپ بیمار ہیں، دین پہ نو کمپرومائز، حدیث وہ سنائیے گا جسے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہوا ہو۔ حالانکہ صحابی تو ہمیشہ سے سچی بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ صحابہ کرام کی تحقیق تھی، یہ ان کا منہج تھا، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ تحقیق کو ایک عجیب سمبل بنا لیتے۔ انہوں نے کہا بے شک آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا، اور آپ نے وہ حدیث سنانی ہے جو آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ اچھا ایک اور چیز سمجھ آئی کہ حدیث پھر صحیح معنوں میں وہی نفع بھی دیتی ہے جس کی سند بھی صحیح ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ، کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلا لیا تو ہم نے آپ کی بیعت کر لی، اور وہ بیعت مختلف باتوں پر تھی۔ ان بایعنا علی السمع والطاعۃ، پہلی چیز کیا تھی؟ سننا اور اطاعت کرنا، امیر کی اطاعت کرنا، خوشی میں، ناگواری میں، تنگی میں، کشادگی میں، خانہ جنگی نہ کرنا، اعلان بغاوت نہ کرنا، الا یہ کہ حکمران اعلانیہ کفر کر دیں۔ آج ایک نیا لفظ شامل ہوا جس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے، بیعت کیا ہوتی ہے، کس کی جا سکتی ہے اور کس کی نہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ البیعۃ، یہ بیعت کرنا، یہ کیا ہے؟ الصفقۃ علی ایجاب البیع وعلی المبایعۃ والطاعۃ۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ سودا پختہ کرنا، سودے کو پختہ کرنا، جیسے سودا کیا جاتا ہے خرید و فروخت کے معاملے میں، کسی کی اطاعت کا عہد کرنے کو بیعت کہا جاتا ہے، اور جو وہ کام کہیں گے ان کو طے کر لینا۔ کوئی بھی سودا آپ کر رہے ہیں نا، تو آپ امور کو طے کر لیتے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بس سودا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں بیعت کرنا۔ ٹھیک ہے، بیعت کس سودے کو کہتے ہیں کہ آپ نے سودے کو پختہ کر لیا، امور کو طے کر لیا، اور اب آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، معاہدہ، اس کو بھی بیعت کہتے ہیں۔ بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی متاع بیچ دی ہوتی ہے۔ مثلا دو لوگ سودا کریں، ایک بندہ چیز بیچتا ہے اور ایک پیسہ بیچتا ہے، ایسے ہی ہے نا، چیز دیتا ہے اور پیسہ لیتا ہے، وہ پیسہ دے کے چیز لیتا ہے۔ تو بیعت اس سودے کو کہا جاتا ہے جس میں فریقین اپنی اپنی متاع بیچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عام سودے کی بھی میں بات کر رہی ہوں، اور دوسرے کو اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ اپنا مال دے دیتا ہے، ایک اپنا پیسہ دے دیتا ہے۔ تو بیعت بھی اسی سے ہے جس میں دونوں اپنی اپنی متاع دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا آپ پیش بھی کر رہے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات آگے چل کے بتاؤں گی۔ بیعت کی مختلف صورتیں ہیں، کل ملا کے 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں بیعت کی۔ نمبر 1، اسلام قبول کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لینا۔ یہ جو میں نے پہلے تعریف بتائی ہے نا، یہ امام بن منظور نے لسان العرب کے اندر بیعت کی تعریف لکھی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آگے چل کے جب میں تفصیلات پر بات کروں گی نا تو یہ بہت کام آئے گی۔
بیعت کی 3 صورتیں ہو گئی۔ ایک، جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا، کفر سے اسلام میں داخل ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ مثلا خواتین نے بھی بیعت کی، قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی۔ مرد حضرات نے بھی بیعت کی، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، شرک نہیں کریں گے، امیر کی اطاعت بھی کریں گے۔ تو یہ پہلی صورت تھی جو کہ پوری ہو چکی۔ دوسری صورت بیعت کی، اس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت کی بیعت کرنا۔ خلافت اور بادشاہت میں فرق ہوتا ہے، خلیفہ اور حاکم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہمارے حکمران ہے، خلیفہ نہیں۔ خلافت کیا ہے؟ جب اسلام نافذ ہو جائے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ وقت تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیعت لازم تھی تمام صحابہ کرام پر، اور سب نے کی بھی۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کی بیعت لازم تھی، سب نے کی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کی بیعت، اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کی بیعت۔ ٹھیک۔ اب اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، چونکہ ہم حاکم کی اطاعت کرنی چاہیے اس چیپٹر کو پڑھ چکے ہیں، اب ہم بیعت کے چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں۔ آج کے دور میں خلافت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قیامت کے قریب خلافت ہوگی۔ میں نے کہا خلافت اسے کہتے ہیں جب اسلام کا نظام نافذ ہو جائے، شرعی حدود کا نفاذ ہو۔ زانی ہے اس کو حد لگے گی، شرابی ہے اس کو حد لگے گی۔ اسلام جو سزا متعین کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے لوگ ویسے زندگی گزاریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی اٹھ کے کہے کہ میں خلیفہ ہوں اور میری بیعت کی جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ خلیفہ کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا۔ ایک تو یہ، حاکم کو عوام چنتی ہے، لوگ چنتے ہیں۔ خلیفہ کو عوام نہیں چنتی، علماء چنتے ہیں، یعنی کثیر تعداد امت کے علماء کی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو جب چنا گیا، سارے مدینہ کی عوام نے نہیں چنا، شورا ان صحابہ کرام کی بیٹھی جو علماء کرام تھے، انہوں نے چنا۔ جمہوریت میں اور خلافت میں یہی فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے علماء اس بندے کی، امیر کی، خلیفہ کی نمائندگی کریں گے۔ امت کے سارے علماء یا میجارٹی میں علماء اس کے حق میں ہوں گے۔ اور دوسرا، وہ بندہ صاحب اقتدار بھی ہو تبھی وہ خلیفہ بن سکتا ہے نا۔ اگر اس کی اتھارٹی نہیں ہے، منصب یا عہدہ نہیں ملا، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا خلافت میں۔ خلافت چل نہیں سکتی نا جب تک آپ اس کو خلیفہ وقت تسلیم نہیں کریں گے، یا حاکم اپنی سیٹ کو خلیفہ کے لیے خالی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ قیامت کے نزدیک علماء کی جماعت کا ایک گروہ اکٹھا ہو جائے گا اور خلافت کا اعلان ہوگا۔ جب امام مہدی آئیں گے اور خلیفہ بنیں گے، لوگ ان کی بیعت کریں گے، کیونکہ اس وقت فتنوں کا ظہور ہوگا، دجال آ چکا ہوگا، اس سے لڑنا ضروری ہوگا، لہذا یہ کام کیا جائے گا۔ ابھی کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اٹھ کے بولے کہ میں خلیفہ ہوں اور حکومت سے جنگ کرنا شروع کر دے جبکہ وہ صاحب اقتدار نہ ہو۔ بجائے اس کے فائدہ ہو، نقصان ہوگا، جانیں جائیں گی، خانہ جنگی ہوگی اور ملک کے اندر فساد ہوگا۔ تو پہلی بیعت کی صورت، اسلام قبول کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ نمبر 2 خلافت، اور نمبر 3 جہاد میں بوقت ضرورت امیر کی بیعت کرنا۔ حاکم کی اطاعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب بیعت کی بات ہے۔ جہاد میں بوقت ضرورت امیر کی بیعت کرنا، اس کی مثال کیا ہے؟ فلسطین کے اندر جس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ایک جماعت اسی علاقے سے اٹھتی ہے
اور ان میں سے ایک شخص نمائندہ بنتا ہے ان کا اور اعلان کرتا ہے جہاد کا، لوگ ایک طرح سے اس کی بیعت کرتے ہوئے اس کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ ہے جہاد میں بوقت ضرورت امیر کی بیعت کرنا، اور ہر علاقے میں تنظیم کھڑی ہو کر ایسے نہیں کر سکتی، علماء ان کے ساتھ ہیں۔ ابھی تک یہ تنظیم کا نام حماس ہے، حماس کے خلاف کسی بھی عالم کا فتویٰ جاری نہیں ہوا۔ پاکستان کے اندر یہ کام نہیں کیا جا سکتا، فلسطین میں ان کا علاقہ ہے، مسلم علاقہ ہے، مسلمانوں کی آبادی رہتی ہے اور کفار قابض ہو رہے ہیں، جہاد ان پر لازم اور فرض ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آرمی اسرائیل نے بننے ہی نہیں دی، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، نہتے لوگ ہیں، لہٰذا ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے عربوں کی طرف سے، اسلحہ آتا ہے اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں جہاد کا، لہٰذا یہ عمل بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے علاقے میں نہیں کیا جا سکتا، نہ تو یہاں پر خانہ جنگی ہے، نہ حالت جنگ ہے، نہ کوئی قابض ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کسی اور علاقے میں جا کے نہیں لڑ رہے، وہ اپنی جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ساری کی ساری زمین مسلمانوں کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرعی طور پر بتا دیا ہے، اور فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدتیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے، لہٰذا ایسے وقت میں اس امیر کی بیعت کر کے لڑنا درست عمل ہے فلسطینیوں کا۔ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، یہ بیعت کی تین صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ابھی بڑے ان شارٹ میں نے بتا دیا۔ مروجہ بیعت، جس کو ہمارے معاشرے میں بیعت کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اب مروجہ یعنی کہ رائج ہوئی ہے معاشرے کے اندر، لوگ کہتے ہیں جی ہم بیعت ہیں۔ اب یہ تین بیعت تو ابھی ہم کر ہی نہیں سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چلا گیا، خلافت ہے نہیں، جہاد ابھی یہاں اس کی ضرورت نہیں پاکستان میں، تو یہ مروجہ بیعت کیا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں نا ہم بیعت ہوئے ہیں جی فلاں سلسلے کے۔ ٹھیک ہے، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، یہ سلسلوں کے بیعت ہوتے ہیں نا لوگ، یہ بیعت کیا ہے جو رائج شدہ ہے؟ یہ تعریف خود ہی رکھی گئی ہے، کسی عرب کتاب میں نہیں ملتی، کہ ایک پیر ہے اور ایک مرید ہے، اور جو مرید ہے وہ کاربند ہے ان تمام اعمال پر جو اسے کہے گئے ہیں پیر کی طرف سے، نیکی کے اعمال کرتا ہے یا گناہوں سے بچتا ہے، اور بغیر کسی دقت کے، پریشانی کے، ہر طرح کی اپنے مرشد لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، شیخ کرتے ہیں، ان کی بات مانتا ہے اور ان کی اتباع کرتا ہے، اس کو مروجہ بیعت کہتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ میں نے بیعت کی تین صورتیں بتائی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان تین کے علاوہ باقی ساری رائج شدہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میڈ ان پاکستان یا میڈ ان انڈیا؟ بہت ساری بیعت معروف ہے جی ہم بیعت ہیں، پھر وہ بیعت کہاں سے آئی جب بیعت ہی تین تھی؟ یہ تینوں تو ہو نہیں سکتی ابھی۔ تو وہ بیعت یہ ہے کہ ہم کسی کے مرید ہیں، ہمارے کوئی مرشد ہیں، کوئی مرشد ہونا چاہیے، کوئی پیر ہونا چاہیے، ہم کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ کام کرو تو ہم کریں گے، وہ روک دیں گے تو ہم رک جائیں گے، اور کچھ بھی کہے بغیر ہم ان کی اتباع کریں گے، بلکہ جان اور مال بھی ان کے لیے خرچ کریں گے۔ یہ یقین دہانی کرنا، یہ مروجہ بیعت ہے جو معاشرے کے اندر رائج ہے۔ اگر حدیث میں اس کے الفاظ نہ آتے تو شاید اس پر میں روشنی نہ ڈالتی، لیکن چونکہ صحابی نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، تو شاید لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہر طرح کی بیعت جائز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم بیعت کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کسی کی کریں گے تو کیوں کریں گے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیعت کا مطلب مختلف کتابوں میں لکھا گیا ہے، یعنی جو بیعت کرنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں، یا پھر جن کی بیعت کی جاتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ مرید خدمت گزار ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک، لیکن وہ اپنے مرشد کے سامنے ایسے رہے جیسے کوئی مردہ ہوتا ہے۔ مرشد چاہے تو وہ جیسے مرضی مرید کی ذات یا اس کے عقائد اور نظریات پر تصرف کرے، یعنی جیسے چاہے اس کو ڈھال لے، جیسے چاہے اس کو پھیر لے، جو چاہے اس کو حکم دے دے، اور اس شخص کی جس نے بیعت کی ہے اس کی اپنی خواہشات نہ ہوں، اس کو مروجہ بیعت کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم فلاں کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا اسلام میں کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی واعظ و نصیحت کی ہے، دعوت و ارشاد میں گزاری ہے، وسیع اور بے مثال کام کیا ہے، لیکن شیخ یا مرشد بن کر کسی سے بیعت نہیں لی، کسی تابعی سے بیعت نہیں لی کہ ہماری بیعت کر لیں آپ. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام نے بے انتہا کام کیا لیکن کسی سے بیعت نہیں لی کہ آپ ہماری بیعت کریں. اب یہ جو بیعت ہے نا، اس کے ضمن میں ایک حدیث میں لانا چاہوں گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، ہر روز دن چڑھے ہر انسان اپنا سودا کرتا ہے، یا تو اپنا نفس اللہ کے ہاتھ بیچ کر اپنے نفس کو آزاد کرا لیتا ہے. بظاہر تو وہ بیچتا ہے لیکن اصل میں اس کا نفس آزاد ہو گیا، یا پھر شیطان کے چیلوں کے ہاتھ بیچ کر اپنے نفس کو تباہ کر لیتا ہے. تو یہ جو سودا کرنا ہے نا، یہاں پر بیعت کا لفظ استعمال کیا گیا، تو یہ حدیث بیعت کرنے والوں کے لیے خطرے کا الارم ہے کہ روزانہ صبح وہ بیعت کس کے ساتھ کر کے اپنا آپ اس کو بیچتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا بیعت کیا ہے، فریقین میں سے دونوں اپنی اپنی متاع بیچ رہے ہیں. وہ آپ کو کچھ دیتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں ان سے فیض مل رہا ہے، تو آپ بھی اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنی جان، اپنا مال بیچتے ہیں، ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں. لہٰذا بیعت کرنے والے کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ روزانہ وہ اپنا آپ کس کو بیچتا ہے؟ جس کی بیعت کی ہے، یا پھر اپنا نفس اللہ کو بیچتا ہے. مسلمانوں کے لیے جب خلیفہ ہوگا اس کی بیعت کرنا جائز ہے، یا پھر جہاد کی ضرورت پیش آ جائے تو امیر کی اطاعت جائز ہے، حاکم کی اطاعت جائز ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بیعت عام طور پہ نہیں ہوتی جب تک یہ 3 صورتیں نہیں ہوں گی. ٹھیک، حاکم کی بھی بیعت نہیں ہوتی. بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ نے کچھ نہیں کہنا، بس ہر چیز ماننی ہے جیسی بھی ہے. اطاعت اور بیعت میں فرق ہے. بیعت ایک سودا ہے، معاہدہ ہے کہ آپ نے اپنا آپ بیچ دیا. حاکم ہے نا، حکمران ہیں، ان کی اطاعت کریں گے، بیعت نہیں کریں گے. اگر وہ کہیں کہ حرام چیز استعمال کرو تو آپ استعمال نہیں کریں گے، جائز ہے تو آپ اطاعت کریں گے. لہٰذا اس فرق کو یاد رکھنا ہے. اس حکومت کی بیعت ہوگی جس کی ولایت بھی ثابت ہو، یعنی وہ خلیفہ بن جائے تو پھر اس کی بیعت ہوگی. امام مارزی فرماتے ہیں، فتح الباری کے اندر یہ تعریف آتی ہے، امام کی بیعت میں، جو امام ہوتا ہے اس کی بیعت میں جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں، وہی بیعت کر لیں کافی ہے. یعنی ذمہ داران، علماء، وہ بیعت ڈائریکٹ کر لیں یہ کافی ہے. جب خلیفہ بنے گا تب، حاکم کی بات نہیں میں کر رہی، نہ ہی تنظیموں کے امیر کی بات ہے. ٹھیک ہے، کافی ہے. ہر بندہ جا کے پہنچ کے بیعت کرے یہ واجب کوئی نہیں ہے. جب خلیفہ بھی بنے گا تب کی بات آئی. ہر شخص کے لیے یہ ضروری نہیں. وَلَا يَلْزَمُ كُلُّ أَحَدٍ أَن يُحْضَرَ عِنْدَهُ، ہر بندے پر لازم نہیں ہے کہ وہ خلیفہ کے پاس جا کے بیعت کرے. نہیں. اب اس کو آپ یہاں سے سمجھیے، ایک حاکم بن گیا، یہ لازم نہیں کہ ہم اسے حاکم مانیں گے اس کے گھر جا کے اس سے مل کے. نہیں، جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں اس سے مل لیتے ہیں، بات چیت ہو جاتی ہے، وہ MNA ہیں، MPA ہیں، وہ ہم تک آتے ہیں اور ہم بھی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ حکمران ہے. کافی ہے اتنا. ٹھیک، سمجھ آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی، یہ فرق تھا. اب کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اہل علم کا اس کام پر اتفاق ہے. جو آسانی سے دستیاب ہیں ان سے مل لیا جائے، آسانی سے نہیں مل رہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. اچھا، شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں، صرف مسلمانوں کا خلیفہ جو بنے گا اور امام بنے گا اس کی بیعت جائز ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بتا دیا تھا حاکم کی بات میں، حاکم کی بات میں صرف مسلمانوں کا جو خلیفہ بنے گا یا امام بنے گا جہاد میں
اس کی بیعت کرنا جائز ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے احادیث پڑھاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ حاکم یا امیر سے مراد تنظیموں کے امیر نہیں ہے۔ ایسے تو ہر تنظیم کا بندہ اپنے امیر کی اطاعت کرے گا تو خانہ جنگی اور بڑھ جائے گی، اس سے مراد حاکم تھا، ٹھیک ہے؟ اور ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ ہماری تنظیم کے امیر ہم بیعت ہو جائیں، نہیں، اس سے مراد 3 ہی بیعت ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لینا، دوسرا خلیفہ وقت، اور تیسرا جہاد جب لازم ہو جائے تو امیر کی بیعت کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جتنی بھی بیعتیں ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر وہ بدعت ہیں، کیونکہ اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے کہ بیعت کی جائے۔ اب ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیعت ویسے رائج ہیں، لیکن 4 سلسلے، 4 طرق بڑے مشہور ہیں بیعت کے، جو میں نے آگے نام بھی لیے تھے۔ ویسے ان کے نام نہیں لیتے ہم، لیکن بیعت کی بات آتی ہے تو یہ تو جاننا ضروری ہے نا بیعت کس کی۔ بعض دفعہ سلسلوں کی بیعت ہوتی ہے، جیسے قادری، یہ کوئی برادری اور ذات نہیں ہے، یہ بیعت ہوئے لوگ ہیں جو سلسلہ قادریہ کے ساتھ جڑتے ہیں، بیعت کرتے ہیں۔ یہ چشتی، ٹھیک ہے، نقش بندی، اسی طرح سہروردی، یہ 4 ہی سلسلے ہیں بڑے۔ اب یہ سمجھنا کہ ہم اس پر بات اس لیے نہیں کرتے کہ دیکھیں جی اس طرح تو کوئی ہٹ ہو جائے گا، بھئی اس میں ہٹ والی کیا بات ہے؟ آپ اس پر بات نہیں کریں گے، شریعت نے کہا کہ بیعت کرو تو آپ تو کہیں گے ہمیں بھی بیعت کرنی چاہیے۔ پھر کتاب الفتن میں امام بخاری نے اس حدیث کو کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ بیعت بیع سے مشتق ہے، بیچنا، وعدہ کرنا، سودا کرنا، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے الا تبایعونی علی الاسلام، جو بندہ بیعت کرتا لوگ اسے کہتے کیا تو نے بیچ دیا ہے اپنے آپ کو، یعنی اسلام کی خاطر۔ یہ اسلام کے ساتھ سودا ہوتا ہے بیعت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جاتی تھی۔ لوگ اپنا آپ بیچ دیتے تھے کہ اب آپ جو کہیں گے ہم وہی مانیں گے، اگر آپ کہیں گے جان دو تو ہم جان دیں گے، آپ کہیں گے مال دو ہم مال دیں گے۔ بیچ دیا نا انہوں نے، اپنی انا، اپنی ذات کو ختم کیا۔ تو جائز امور میں ہر مسلم حکمران کی اطاعت ایک عہد، ایک بیعت ہے، لیکن ہر ایک تنظیم کا امیر مختلف اور ہر ایک کی بیعت الگ، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، یہیں سے فرقے بنتے ہیں۔ بلکہ خلیفہ اگر ایک ہو، شریعت کہتی ہے ایک امیر کے ہوتے ہوئے، حاکم کی بات نہیں کر رہی میں، ایک امیر اور ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے امیر یا خلیفہ کی گنجائش نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بنا ہو خلیفہ اور دوسرا کہے کہ میں نے بھی بننا ہے، کیونکہ اس طرح فساد ہوتا ہے۔ تو خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے 2 لوگ مسافر ہیں تو شریعت نے بتایا کہ جب وہ سفر کریں تو ایک ان کا امیر ہے اور ایک مقتدی ہے، ٹھیک ہے؟ امیر خلیفہ کون؟ متقی بھی ہے لیکن صاحب اقتدار بھی ہے، وہ ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو میں نے پہلے بات کر دی کہ خلیفہ اور امیر کون؟ جو متقی تو ہے، صاحب اقتدار بھی ہے۔ کوئی بندہ جتنا مرضی متقی ہو، لیکن اگر وہ صاحب اقتدار نہیں ہے تو وہ امیر نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو مروجہ بیعت ہے وہ بزرگوں کی جاتی ہے کہ وہ متقی ہیں، لیکن وہ صاحب اقتدار تو نہیں ہے۔ امیر اور خلیفہ جیسے حضرت صدیق اکبر تھے، ان کے پاس تقوی بھی تھا لیکن اتھارٹی بھی تھی، خلیفہ چنے گئے تھے۔ اس وقت حکمران جمہوریت والے نہیں تھے، وہ ایک حکمران بھی تھے، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت رضوان لی گئی ہے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے امیر تھے، مدینہ کے سردار تھے، صاحب اقتدار تھے، اور پھر نبی بھی تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کتنے ہی صحابہ کرام متقی تھے لیکن امیر نہیں بنے، نیک تھے لیکن ان کی بیعت تو نہیں کی گئی۔ ہاں جو خلیفہ بن گئے ان کی بیعت ہوئی ہے، پھر خلفائے راشدین، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بیعت لینے والے اور کرنے والے یہ سمجھے کہ بندہ نیک ہے ہم اس لیے اس کی بیعت کر رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ بیعت کس کی ہوتی ہے؟
کہ وہ صاحب اقتدار بھی ہو، یعنی حکمران کی جگہ پر ہو، خلیفہ ہو، لیڈ کر رہا ہو، امیر ہو، اور ایک ہی ہو، یہ نہیں کہ ہر تنظیم کا الگ ہو، ہر محلے کا الگ ہو، ہر علاقے کا الگ ہو۔ ایسے ممکن نہیں ہے کہ کوئی تنظیم کا امیر ہے تو ہم بولے کل کو یہ خلیفہ بن جائے گا تو ہم اس کی اطاعت کر لیتے ہیں، نہیں، ابھی ہم پر حکمران کی اطاعت واجب ہے۔ قیامت کے نزدیک جب دجال کا ظہور ہوگا اور فتنے زیادہ ہو جائیں گے، امام مہدی آئیں گے، تب خلافت آئے گی، تب آئے گی، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک امیر کے ساتھ علماء کی کثیر تعداد جمع ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ آگے آ گیا، اس کو نوجوان نسل نے آگے کر دیا تو وہ امیر نہیں بن جاتا، وہ خلیفہ نہیں بن جاتا۔ خلیفہ تب بنتا ہے جب اس کو علماء اس کی نمائندگی کریں، یعنی وہ کم بولے اور علماء بتائیں کہ یہ خلیفہ بننے کے قابل ہے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر کو چنا گیا، حالانکہ حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اس کے بعد حضرت عمر کو چنا گیا، تب بھی حضرت عثمان اور حضرت علی تھے، پھر حضرت عثمان کو چنا گیا، حضرت علی تب بھی تھے، لیکن کسی کو اس پر کوئی رنجش نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو صاحب اقتدار کی بات ہے وہ اب بیعت میں آگے، پہلے تو ہم نے 3 صورتیں پڑھ لی، جب ہم بیعت کرنے کی باری آئی نا اور ہم نے دیکھا کہ لوگ طرح طرح کے لوگوں کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس میں ہم نے بتایا کہ آپ جن کی بیعت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تقویٰ کی بنیاد پر، تو کہا وہ صاحب اقتدار نہیں ہے نا، متقی تو صحابہ کرام سارے تھے، سب کی بیعت ہو جاتی، پھر ایک امیر کیوں بنا؟ یہ خلیفہ تو نہیں ہے نا، اگر یہ متقی ہے تو پھر ایک ہی سلسلہ ہو جاتا، 4 بڑے سلسلے کیوں؟ اس کے چھوٹے چھوٹے بھی ہیں ویسے، ٹھیک ہے، ہر رنگ کی جو پگڑی پہنتا ہے اس کے پیچھے ایک سلسلہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ بات کر رہی ہوں۔ لہٰذا وہ اس کو بیعت کہتے ہیں، اور یہ فہم قرآن و سنت کے خلاف ہے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے ایک خلیفہ بھی ہو نا تو دوسرے خلیفہ کی بیعت نہیں کرنی، تب خانہ جنگی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، خلیفہ میں اور آپ اٹھ کے نہیں چن سکتے، یہ تو وقت بہت دور ہے ابھی آنے میں۔ ظاہری بات ہے، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا ہماری تو عوام اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسلام کا نفاذ ہونے بھی دے، ان کو تو ترس آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ کیا چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا۔ ممکن نہیں ہے کہ ہر بندہ نماز کے ٹائم پہ اپنا کاروبار بند کرے، ہمارے تو لوگ اس پر احتجاج کریں گے، لہذا ابھی خلافت کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، ابھی بعض لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہم خلافت لائیں گے، ابھی خانہ جنگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ خلافت کا اعلان کب کیا جائے گا؟ جب حکمران آپ کے لیے سیٹ چھوڑے اور آپ کے پاس قوت ہو بات کرنے کی، یہ نہیں کہ آپ بات کر کے خود ہی مارے جائیں، تب خلافت نہیں ہوگی۔ تب تو آپ نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا، حکمران جب آپ کے حقوق کی پامالی کریں تو آپ اللہ کے لیے صبر کریں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم کر رہے ہیں بات اب بیعت کی، کہ جو بیعت لی جاتی ہے میں نے کہا کہ اسلام نے کہا کہ ایک خلیفہ ہے، اس کی بیعت آپ نے کر لی نا تو آپ نے دوسرے خلیفہ کی بیعت نہیں کرنی، حکمران اور خلیفہ کبھی اکٹھا نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ خلافت اور بادشاہت الگ چیزیں ہیں، خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حکمران آج کے حکمران ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت دوسرے خلیفہ کی گنجائش نہیں ہے، تو کہاں یہ بیعت کرنے والے ایک قادری ایک چشتی، ان کو چاہیے کم از کم پھر ایک تو بنائے، ہر ایک کا الگ ہے، ویسے بہت سارے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے بیعت اس لیے کی تاکہ ہمیں تقوی نصیب ہو جائے، یہ اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تقوی چاہتے ہیں تو آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، نہ کہ بیعت۔ بیعت کا تو کوئی مقصد نہیں ہے اسلام میں، وہ اب ختم ہوگی، وہ 3 ہی چیزوں میں تھی۔ آپ صحبت اختیار کیجئے علماء کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت ایسے ہے جیسے کوئی عطر فروش کی دکان پہ بیٹھ جائے، جیسے پرفیوم کی دکان ہو، کچھ نہیں تو جب اٹھے گا تو اس کے کپڑوں سے خوشبو ضرور آئے گی، تو علماء کی صحبت اختیار کر لیں، نہ کہ یہ کہنا کہ ہم دور ہیں لیکن بس ہم نے بیعت کر لی۔ کیوں؟ نظریات کیا ہیں کہ پھر یہ ہمیں بخشوا دیں گے، یہ ہم نے بیعت کیا، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم بخشے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی میں نے بتا دیا، وہ بیعت کیوں لی؟ امیر تھے، لیڈر تھے، کمانڈر تھے، جرنیل تھے، بہت کچھ تھا، متقی تھے، نبی تھے، سردار تھے مدینہ کے، ایسے ہی بیعت نہیں لی۔ اچھا، پھر ہر بیعت کا جو سلسلہ ہے اس کا طریقہ کار بھی چینج ہے، معاشرے کے اندر کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔
اور بلکہ ان کی شریعت میں بھی فرق ہے آپس میں بھی. ٹھیک ہے. بعض لوگ سلسلوں کی بیعت لیتے ہیں، یعنی آپ اس سلسلے سے جڑ جائیے، آپ اپنے نام کے ساتھ یہ لگا لیجئے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے لیے بعض شرائط بھی ہوتی ہیں. بعض اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر ذات کی بیعت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سلسلوں کی بیعت جو ہے اس میں ہر ایک کی ڈیفینیشن بھی الگ ہے. کبھی آپ کتب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. ایسی کلاسز کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگوں کے دین سیکھنے میں مرہون منت نہیں رہنا چاہتے. یہ وہ حاصل کرے. جو سمجھتا ہے کہ میں نے دوسروں سے ہی سیکھنا ہے پھر وہ یہ چھوڑ دے. لہٰذا اس کو سیکھنے کے لیے ذہن میں قدر وسعت چاہیے، تب ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں. اب ایک سلسلہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ذکر وہ ہوتا ہے جو دل کرے. ٹھیک ہے. دل میں جھانکو اللہ ہے. اب میں آپ کو یہ سلسلے ذرا واضح کر کے بتاتی ہوں. اللہ ہے، مراقبے کرو، چلے کاٹو. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں تصوف، صوفیزم، صوفیاء کا عقیدہ. ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں کہ کچھ پرفارم بھی کرنا ہوگا، اس کے لیے گول گول گھومتے ہیں. ہے نا کہ نہیں ہے؟ ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ نظر آتے ہیں. بعض کہتے ہیں اللہ کا ذکر تب ہوتا ہے جب آپ اللہ 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 کرتے ہیں، اللہ ہو پڑھتے ہیں، اللہ ہو پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے جسم میں وجد طاری ہو جاتا ہے، آپ کا دل بھی ہلتا ہے، دل کے اندر سے آواز آتی ہے اور آپ بھی ہلتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ. دھمال پڑ جاتا ہے جی بعض لوگوں کو. پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے یہ ہے عقیدے کی گمراہیاں. ان کو جاننا بہت ضروری ہے. بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں، لیکن جب ہم اپنے اندر عقیدہ راسخ نہیں کرتے تو ایسے کئی عقائد چھوٹی چھوٹی جڑیں پکڑتے ہیں اندر. بعض دفعہ لوگ ان کو مذاق بنا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں رونے کی بات ہے. ایک سلسلہ ایسا ہے جو ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے پیر صاحب سے ہاتھ میں لانا ہے تو ان کو کرنٹ لگ جاتی ہے. آپ نے شاید دیکھا ہی ہوگا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہلتے ہیں اور ان کو وجد ہو جاتا ہے. اس کو وجد کہا جاتا ہے. اور یہ وجد کیا ہے؟ عقیدہ حلول، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر داخل ہو گیا، یعنی وہ بیگانہ ہو گیا اس دنیا سے. سالانہ جلسہ ہوتا ہے جس میں ان کے اندر وجد ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی اللہ آ گیا. اور کثیر تعداد خواتین کی شرکت کرتی ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ میری اولاد ہوگی کہ نہیں، میں اپنے بچے کا کیا نام رکھوں، کیونکہ اس وقت وہ وجد میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کسی کے اندر بھی آ جاتا ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں یہ اولیاء ہے. اولیاء کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ کون سے اولیاء ہیں؟ محدثین ولی تھے. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کی لو لگ گئی. آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے. بیگانہ ہے جی، یہ ولی ہے. یہ ولایت نہیں ہوتی. ان کی بیعت ہم اس لیے کرتے ہیں. تقوی یہ ہے ہی نہیں. یہ تو عیسائیت کے اندر رہبانیت ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کے بھاگ جائیں غاروں میں، جنگلات میں. شریعت تو آپ کہتی ہے دنیا میں رہیں اور اللہ کی مان کے دکھائیں. یہ مشکل کام ہے. الگ ہو جانا آسان ہے. ٹھیک ہے. یہ ولایت ہے. اور اس کے بڑے بڑے کبھی درجات بھی ہم نے دیکھے معاشرے کے اندر. کتابوں میں لکھا جی انہوں نے بڑی محنتیں کی، ریاضتیں کی، مشقتیں کی. وہ 30 دن نہاتے نہیں تھے، انہوں نے غسل نہیں کیا، ان کو ضرورت پیش نہیں آتی تھی. اور کتابیں کھولیے کبھی آپ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سب کیا ہے. انہوں نے مراقبے کیے جی، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئے، اللہ سے ان کی بات تھی. یہیں سے شرک نے جڑ پکڑی بدعات سے. پھر لوگوں نے کہا یہ اتنے قریب ہے، ان کا واسطہ ہی ڈال لو اللہ کو. اللہ ان کی سنتا ہے، ہم گناہ گاروں کی کیا سنیں. کہتے ہیں کنویں میں لٹک کے عبادت کی. اچھا یہ چیزیں تو ہمیں دیکھ کے بڑی کبھی لگی، لیکن تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. یہ جو سلسلے ہوتے ہیں جب بیعت کی جاتی ہے، اصل میں یہ ووٹ بینک ہوتے ہیں. جس بندے نے آپ کی بیعت کر لی وہ اب جان اور مال لگائے گا. ٹھیک ہے. یہ ووٹ بینک ہے نا. نہیں تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ سارے مل کے ایک ہی سلسلہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ سب نے الگ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ سب کا اپنا اپنا ووٹ بینک ہے. پھر مال آتا ہے، مال آتا ہے. اس طرح ان کے سلسلے چلتے ہیں. اور پھر وہ تقاضا کیا کرتے ہیں؟ سالانہ اس پہ آپ نے حاضری دینی ہے. آپ دیکھیے گا سال بعد آپ نے آنا ہے، چلا کاٹنا ہے. سال بعد آنا ہے، آپ نے سہ روزہ یہ کام کرنا ہے، آپ نے 40 دن کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں لگانا ہے چکر. یہ ان کی بیعت کا ایک جز اور حصہ ہوتا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے
لیکن یہ حقیقی بات ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہے، ٹائم دیکھیے، سلسلوں کی بیعت نہیں ہوتی، ذات کی بیعت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ تو سلسلے ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ سمجھنا کہ یہ ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں. اللہ سے ملاتے ہیں نا، اپنا آپ نکال دے. جو علماء ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، اپنی ذات سے نہیں جوڑتے کہ مجھ سے جڑو. بے شک وہ سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، وہ لوگوں کو ربانی بناتے ہیں. یہ نہیں بناتے کہ اچھا یہ سلسلہ اپنا لو، اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑتے. اور پھر اپنی اپنی عبادات، اپنے اپنے طریقے. اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہمارے مرشد نے بولا تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم بخشے ہوئے، ہم کچھ بھی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.